اولوی خاندان کا ایک شخص بلخ میں رہتا تھا جو عجم کے شہروں میں سے ایک شہر ہے۔ اس کی بیوی اور لڑکیاں تھیں اور اللہ رب العزت نے انہیں ہر قسم کی نعمتیں عطا کی تھیں۔ وہ فوت ہو گیا تو اہل و عیال کو اس کے مرنے کے بعد فقیری اور تندرستی نے آن گھیرا۔ چنانچہ وہ بیوہ اولویہ عورت اپنی لڑکیوں کو ساتھ لے کر کسی دوسرے شہر چلی گئی تاکہ دشمن کے طعن و تشنج سے بچے۔ اتفاقاً ان کا نکلنا بھی سخت سردی کے موسم میں ہوا۔ جب شہر میں داخل ہوئیں تو اپنی لڑکیوں کو ایک غیر آباد مسجد میں بٹھایا اور خود ان کے لیے کھانے کا بندوبست کے لیے چلی گئی۔ اس کا گزر دو جماعتوں پر ہوا۔ ایک جماعت تو ایک مسلمان کے پاس جمع تھی اور وہ شیخ البلد تھا، اور دوسری جماعت ایک مجوسی کے پاس، اس کا نائب تھا۔ پہلے تو گئی مسلمان کے پاس اور اس کو اپنا حال سنایا اور کہا کہ میں ایک اولوی شریف خاندان کی عورت ہوں اور میرے ساتھ یتیم لڑکیاں ہیں جن کو میں نے ایک غیر آباد مسجد میں بٹھایا ہے اور آپ سے آج کی رات کا کھانا مانگتی ہوں۔ اس نے کہا کوئی گواہ میرے پاس لاؤ کہ واقعی تو اولوی خاندان کی عورت ہے۔ اس نے کہا میں ایک اجنبی عورت ہوں، اس شہر میں مجھے کوئی نہیں جانتا۔ چنانچہ اس شیخ البلد نے منہ موڑ لیا اور وہ عورت شکستہ دل ہو کر چلی گئی۔ پھر وہ اس مجوسی آدمی کے پاس آئی اور اپنا حال اس کے سامنے بیان کیا کہ میرے ساتھ لڑکیاں ہیں اور میں ایک اولوی شریف خاندان کی عورت ہوں، اور شیخ البلد کے پاس جانے کا قصہ بھی سارا سنا دیا۔ وہ مجوسی فوراً اٹھا اور اپنی عورتوں کو بھیجا کہ اس عورت کو ماں اس لڑکیوں کے ساتھ میرے مکان پر لے آؤ۔ پھر ان کو نہایت ہی نفیس کھانا کھلایا اور بہترین لباس پہنایا۔ جب آدھی رات ہوئی تو شیخ البلد نے خواب میں دیکھا کہ قیامت قائم ہو گئی ہے۔ ایک محل ہے سبز یاقوت کا جس کے کنارے یاقوت کے ہیں اور اس میں مرجان کے یاقوت جڑے ہوئے ہیں۔ پھر کہا شیخ البلد نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محل کس کا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مسلمان کے لیے ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مسلمان ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس گواہ لاؤ کہ تم واقعی مسلمان ہے۔ وہ سن کر حیران رہ گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت اولویہ جب تیرے پاس آئی تھی تو نے بھی تو یہی کہا تھا کہ میرے پاس گواہ لاؤ کہ واقعی تو اولویہ عورت ہے، سو اسی طرح تو بھی گواہ لیا میرے پاس کہ واقعی مسلمان ہے۔ جب خواب سے بیدار ہوا تو نہایت غم زدہ و پریشان تھا۔ بیدار ہوتے ہی دریافت کیا کہ وہ عورت کہاں ہے۔ جب معلوم ہوا کہ وہ عورت مجوسی کے پاس ہے، اس نے آدمی کو بھیجا کہ مجوسی میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ وہ لایا گیا تو اس نے اس کو کہا کہ میں یہ عورت اولویہ تجھ سے مانگتا ہوں ماں لڑکیوں کے۔ اس نے کہا یہ کام بہت ہی مشکل ہے اور مجھ کو بلا شبہ بہت برکات حاصل ہوئی ہے۔ اس نے کہا مجھ سے 1000 دینار لے لے اور ان کو مجھے دے دے۔ اس نے جواب دیا یہ بہت مشکل ہے، میں انہیں واپس نہیں کروں گا۔ مجوسی نے کہا جو چیز آپ چاہتے ہیں میں اس کا زیادہ مستحق ہوں، اور وہ محل جو آپ نے خواب میں دیکھا ہے وہ میرے لیے بنایا گیا ہے۔ کیا تم میرے سامنے اپنا اسلام ظاہر کرتے ہو؟ اللہ رب العزت کی قسم جب تک میں اور میرے اہل و عیال تمام کے تمام اس اولویہ کے ہاتھ پر مسلمان نہیں ہوئے رات کو سوئے نہیں تھے۔ میں نے خواب میں اسی طرح دیکھا تھا جس طرح تم نے دیکھا ہے، اور مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اولویہ عورت اور اس کی لڑکیاں تیرے پاس ہیں۔ میں نے عرض کیا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ محل تیرا اور تیرے گھر والوں کا ہے، تو اور تیرے گھر والے تمام جنتی ہیں۔ میرے عزیزوں، کہ اس واقعے سے یہ ثابت ہوا ہے کہ مہمان بڑا ہی بابرکت ہوتا ہے، لہٰذا مہمان کی مہمان نوازی میں بڑی ہی برکت ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو مہمان کی مہمان نوازی کا موقع عطا فرمائے، آمین۔